بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناسك. باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خشعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب المناسک، یہ کتاب المناسک ہے۔ بعض نسخوں میں بخاری شریف کے کتاب میں کتاب المناسک کے بجائے کتاب الحج ہے۔ حج کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں، نیت کرنے کے ہیں۔ حج کے معنی ارادہ کرنا، چاہے کہیں کا بھی ارادہ کرے، لیکن شریعت میں حج کہتے ہیں اعمال مخصوصہ کے ساتھ بیت اللہ کا ارادہ کرنا، مخصوص اعمال کے ساتھ اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف پہنچنا جانا، اس کو حج کہتے ہیں۔ اور مناسک یہ منسک کی جمع ہے یا منسک کی جمع ہے، جس کے معنی ہے زہد و عبادت۔ ناسک کہتے ہیں زاہد کو، عابد کو، کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو، بے تعلق ہو اور عبادت گزار ہو۔ اور حج اور ہج دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن مقدس میں دونوں ہے، حج بھی ہے اور ہج بھی ہے۔ الحج اشہر معلومات، اللہ نے فرمایا ایک جگہ کہ حج کے مہینے مشہور ہیں، معروف ہیں۔ شوال جو مہینہ بھی چل رہا ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ اور اس کے بعد ذوالحجہ، حج والا مہینہ، حج ذوالحجہ کے 10 دن، اور یہ شوال اور ذوالقعدہ۔ اگر کوئی چاہے عید کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ سکتا ہے حج کے لیے اور ارادہ و نیت کر سکتا ہے حج میں جانے کے لیے، تو یہ حج کے مہینے ہیں، مشہور و معروف ہیں۔ تو حج کے معنی ارادہ کرنا، اور ہج کے معنی بھی ارادہ کرنا ہی ہے۔ چنانچہ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا جس میں امام بخاری نے یہاں ذکر کیا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، واجب ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا: باب وجوب الحج وفضلہ، کہ حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، جو اس تک پہنچنے کی راہ رکھے، اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ استطاعت کے معنی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں اور سواری ہو کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے اور یہاں اپنے گھر والوں کو بھی خرچہ وغیرہ دے کے جا سکے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں جس نے انکار کیا حج کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے تمام عالم سے، اس کو ضرورت نہیں عبادت کی، اس کو ضرورت نہیں ہمارے حج کی۔ ہم عبادت کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ کسی کی عبادت کرنے سے اس کی شان بڑھتی نہیں اور کسی کے انکار کرنے سے اس کی شان گھٹتی نہیں۔ چنانچہ یہ بہت اہم فضیلت والا عمل ہے حج، اس سے اسلام اور دین آدمی کا مکمل ہوتا ہے۔ یہ حج کب فرض ہوا؟ بعض علماء فرماتے ہیں سن 6 ہجری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس کے 6 سال کے بعد 6 ہجری میں یہ حج فرض ہوا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 9 ہجری کے اندر یہ حج جو ہے فرض ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرض ہوا تو اس سال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، اور پھر 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے۔ تو حج ایک اہم فریضہ ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حج جو ہے نکاح سے بھی پہلے ہے۔ بعض سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کی نکاح نہیں ہوئی، بچوں کی نکاح نہیں ہوئی، بچوں کی نکاح ہو جائیں تو ذرا فارغ سا ہو جاؤں، میں پھر حج کروں گا۔ نہیں، حج آدمی کے اپنے نکاح سے بھی پہلے ہے۔ یہ اپنے بیٹے اور پوتوں کے انتظار میں کہ ان کی شادی ہو جائے تب میں جاؤں گا۔ جب آدمی بوڑھا ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا، چلنا پھرنا دشوار ہو جائے گا، تو حج تو ایک محنت کا اور مجاہدہ کا کام ہے۔ تو وہاں جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کتنی بھیڑ اور کتنے فرائض، کتنے اہم ارکان ہیں، وہ بھاگا دوڑی جوان سے اس وقت کیے زیادہ، بوڑھے سے نہیں۔ اس لیے آدمی کو جلدی ہی حج کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: من اراد الحج فلیتعجل، جس نے حج کا ارادہ کیا اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ اور روایت میں ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا اور اسی حال میں مر گیا، چاہے وہ
یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، اللہ حفاظت فرمائے، اسلام سے وہ گویا نکل جائے گا اگر اس نے حج نہیں کیا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد حج کرے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فضل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بھائی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ خشم قبیلے کی ایک عورت آئی تو فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے، وتنظر الیہ، اور وہ بھی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ عورت بھی خوبصورت تھی، یہ بھی خوبصورت تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجه الفضل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کا منہ دوسری طرف پھیر دیا، ادھر کہاں ادھر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادی فی الحج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے بندوں پر حج کا فریضہ ہے وہ میرے والد تک اس حال میں پہنچا کہ وہ بڑے میاں ہو گئے، بہت بوڑھے ہو گئے، لا یثبت ولا الراحلہ، سواری پر وہ سوار نہیں ہو پاتے، سواری کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ اب احج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں، اپنے ابا کی طرف سے حج کر لوں میں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں حج کر لو۔ وذلک فی حجۃ الوداع، فی حجۃ الوداع، فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حجۃ الوداع کا ہے، سنہ ہجری میں جب آپ حج کرنے گئے ہوتے تو اس وقت اس عورت نے یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، معلوم کیا۔ تو جو آدمی اپنا حج نہیں کر رہا، جس نے اپنا حج نہیں کیا، کیا وہ دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حج نہیں کر سکتا، اگر اس کی طرف سے حج کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ حج اس کا ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ ہوگا، مکروہ ہوگا۔ بہتر تو ہے کہ پہلے وہ اپنا حج کرے، پھر دوسرے کی طرف سے حج کرنا چاہے تو وہ حج کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں روایت میں جب اس عورت نے پوچھا کہ میں حج کر لوں تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا نہیں کہ تو نے اپنا حج کر لیا، نہیں کر لیا، پہلے اپنا حج کر پھر اپنے ابا کا یہ نہیں پوچھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اس کی طرف سے حج کر لو، تو گویا اس نے اگر حج کر لیا دوسرے کی طرف سے تو حج ہو جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ابا میرے بڑے بھی ہیں، بوڑھے ہیں، جب بوڑھے ہیں تو وہاں جانے کی ان میں ہمت ہی نہیں، تو حج کہاں سے فرض ہو گیا ان کے اوپر؟ تو علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ حج فرض ہو گیا تھا سن 6 ہجری میں، اور یہ اس وقت میں صحیح سالم تھے، تندرست تھے، تو انہوں نے اس وقت حج نہیں کیا، بوڑھے ہو گئے تو جانا مشکل ہے، تو اس لیے آج منتقل ہو چکا تھا۔ اور بعد نے فرمایا کہ یہ قادر بنفسی تو نہیں، خود تو قادر نہیں تھے جانے تو، لیکن قادر بالغیر ہیں، اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ جا کر حج کر سکتے ہیں، تو اس کی قدرت ہے ان میں، تو حج فرض ہو گیا ان کے اوپر، تو اس لیے ان کی بیٹی کو حکم دیا کہ تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ باب قول اللہ تعالی یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من كل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم رجالا الطرق الواسعة۔ وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته من الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس يعني حديث إبراهيم بن موسى۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مقدس میں یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ آواز لگاؤ حج کی کہ لوگوں تمہارے رب کا گھر بن گیا، بیت اللہ کا حج کرو، یأتوک رجالا، لوگ تمہارے پاس پیدل چل کر آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے تمہارے پاس وہ آئیں گے، لیشهدوا منافع لهم، تاکہ وہ اپنے منافع کو دیکھیں۔ فجاجن فرمایا سورہ نوح کے اندر آیا، امام بخاری فرماتے ہیں فجاجن کے معنی الطرق الواسعہ، کشادہ راستے کے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کو خبر دی ابن عمر نے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو رہے تھے۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے مکہ اور مدینے کے درمیان، ثم یحل حین تستوی بقائمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، تو ذوالحلیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، آپ مدینہ منورہ میں تھے، تو ہم لوگ بھی جب گئے وہاں جماعت میں اور اس سے پہلے بھی، تو ہمارا عمرہ بھی ذوالحلیفہ سے ہوا، پہلے مدینہ گئے اور پھر مدینہ سے وہاں مکہ المکرمہ گئے، تو ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیدل حج کرنا افضل ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ نہیں، حج تو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے اور پیدل
حج کرنے جانا یہ افضل نہیں. اگر یہ افضل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حج کرنے جاتے. آپ کی سواری پر سوار ہو کر گئے. جیسے بہت لوگ سمجھ رہے کہ پیدل حج کرو. اب فلاں ایک آدمی تو گیا ہی تھا حج کرنے کے لیے پیدل, اب سننے میں آئے عورت کی لڑکی پیدل حج کرنے کے لیے اکیلے جا رہی ہے. کہاں محرم کے ساتھ جانا تھا اس کو, کہاں وہ پیدل چلتی ہے. تو پیدل چلنا افضل نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں اگر افضل ہوتا تو وہ خود سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر نہ جاتے. دوسری روایت میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلبیہ پڑھنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحلیفہ جگہ سے تھا جس وقت آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی ہوئی تھی, سیدھی درست کھڑی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پڑھنے کی, سمجھنے کی, ان پر عمل کرنے کی اور ان کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی محبت, اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے. درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ قرآن حدیث علم و عمل ہمیں ملا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے ملا. اے اللہ ان کو ان کی اپنی شائع نشان بہترین بدلہ عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا من لا يشغله سم عن سم، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يضرب من إلحاه الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك ولا تحرمنا، ونستغفرك ولا تعذبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما، پڑھنے سننے کو قبول فرما، پڑھنے سننے میں جو غلطی کوتاہی کو معاف فرما. آئندہ سے پڑھنے سننے عمل کرنے اور علم عمل کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر سیکھتے رہنے کی ہمیں پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما. یا رب الراحمین، ہر سال ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا. یا اللہ ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم و ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، دعوت میں عبادت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا سے بندوبست فرما. یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو آپ ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، برے خاتمے سے ہم سب کی، پوری امت کی پوری حفاظت فرما. جہنم کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جنت کا ذوق و شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات نصیب فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجعل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.